اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو دنیا کے تاریخ کے اس واحد ہندو پنڈت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو مرنے کے بعد آگ نے نہیں جلایا اور اسے مسلمانوں کی طرح ہی دفنایا گیا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اسی نام سے میرا انسٹاگرام موجود ہے۔ ناظرین، تقسیم ہند کے وقت لاہور کے دو بڑے اشاعتی ادارے تھے جو کافی مشہور تھے۔ پہلے ادارہ درسی کتب کا تھا جس کا مالک غیر مسلم تھا، اور دوسرے ادارے کا مالک بھی اگرچہ غیر مسلم تھا۔ ان کا نام پنڈت نو لال کشور تھا، جس نے احترام قرآن کا ایسا معیار قائم کیا کہ جو کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ نو لال کشور نے پہلے تو پنجاب سے اعلیٰ صحات والے مفاز اکٹھے کیے اور ان کو اضافی تنخواہ پر ملازم رکھا۔ قرآن پاک کے احترام کا یہ عالم تھا کہ چبائی کا کام پورا ہونے کے بعد بلاک کو دھویا جاتا، اور جس پانی سے بلاک دھوئے جاتے تھے اس پانی کو دریا میں بہایا جاتا۔ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی کو جوتوں سمیت آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پنڈت جی نے دو ملازم ایسے رکھے ہوئے تھے جن کا تعلق کتب و اشاعت سے نہیں تھا۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ سارے کمروں میں چکر لگاتے اور کوئی قرآنی آیت، کوئی وظیفہ نیچے گرا ہوا انہیں ملتا تو وہ اٹھا کر اسے بوری میں ڈال دیتے، اور پھر احترام کے طور پر یہ بوری دریا میں پھینک دی جاتی یا پھر اسے زمین میں دفنا دیا جاتا تاکہ قرآن مجید کے نسخوں کی یا قرآن مجید کی آیت کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ قانون پنڈت جی نے سب سے پہلے خود پر لاگو کیا کہ جہاں پر قرآن مجید کی جلد بندی ہوتی وہاں پر کسی بھی حاصل و عام کو جوتوں سمیت آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دفعہ پنجاب اسمبلی کے سربراہ سر چھوٹو رام پنڈت جی سے ملے اور پنڈت جی نو لال کشور نے انہیں بھی قواعد و ضابط سکھائے اور قرآن مجید کے احترام کے متعلق بتایا۔ پنڈت جی کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں، یا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں احترام قرآن پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ 1951 میں پنڈت جی دنیا سے رخصت ہو گئے اور عجیب واقعہ رونما کر گئے۔ موت کے بعد ہندو رسم کے مطابق ان کی ارتھی اٹھائی گئی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا بھی کافی زیادہ ہجوم امڑ آیا۔ جب یہ تمام لوگ شمشان گھاٹ پہنچے تو پنڈت جی کی لاش کو نظر آتش کیا جانے لگا، مگر حیران کن طور پر لکڑیاں سوکھی ہونے اور ایندھن بھی اس کے اوپر ڈالنے کے باوجود آگ لکڑی کو نہیں چھو سکی۔ ہندو رسمات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے لکڑیوں پر کئی من گھی ڈالا تاکہ آگ پکڑی جا سکے، لیکن آگ لکڑیوں کو چھو ہی نہ پائی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہوتے ہوتے دلی کے امام مسجد تک جا پہنچی۔ جب دلی کے امام مسجد کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ دوڑتے دوڑتے شمشان گھاٹ پہنچے اور پنڈت جی کے گھر والوں سے کہنے لگے اور وہاں موجود تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ جو مرضی کر لیں، مجھے پتا ہے کہ یہ آگ لکڑی کو نہیں چھوئے گی،
اور پنڈت جی کا جسم آگ نہیں جلا سکتی، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کا احترام کیا ہے۔ اس پر امام مسجد نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ وہ پنڈت جی کے جسم کو دفنا دیں، اور لوگوں نے بھی امام مسجد کی بات پر عمل کرتے ہوئے پنڈت جی کو دفنا دیا۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی بڑا صلہ انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے اور قرآن مجید کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔